حسین 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 حسین۔ ویورز، جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ دین کو جانتے سب ہیں لیکن اسے پہچانتے کم ہی لوگ ہیں۔ تاکہ اگر ہم دین کے اصل معنی کو جان جائیں، اسے پہچان جائے، تو یہ ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں ضرور نظر آئے گا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، تو ایک سوال جو ہم تمام کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں، لیکن کیا ہم مولا کو پہچانتے ہیں؟ تاکہ اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے عزادار ہیں، تو ہمارے کردار میں حسینی ہونا کیا جھلکتا ہے؟ کیا صرف ہمارا کالا لباس، ہمارا کالا اسکارف ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ہم مولا کو ماننے والے ہیں، یا پھر یہ بات ہمارے کردار میں نظر آتی ہے؟ اور اگر یہ بات ہمارے کردار میں نظر آتی ہے تو پھر کیوں محرم ہمارے لیے صرف 2 ماہ 8 دن کے لیے ہے؟ کیوں جب ہم فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو فرش عزا مجلس سے ہمارے کردار میں نظر نہیں آتی؟ آج کیا وجہ رہ گئی ہے کہ یہ فرش عزا کو ہم نے فرش غیبت بنا دیا ہے؟ جس فرش عزا پر بیٹھ کر ہم گریا کرتے ہیں، اسی فرش عزا پر مجلسوں کے بعد کھڑے رہ کر ہم غیبتیں کرتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہم حسینی ہیں۔ ہر سال ماہ محرم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کربلا سے درس حاصل کریں، اصحاب کی زندگی سے درس حاصل کریں، ویمن آف کربلا کی بات کریں، لیکن اس سال ہم ایک عہد کریں گے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ماہ محرم کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، قربانی امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اس سال ہم یہ کوشش کریں کہ ہم صرف زبان سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے نہ بنیں، بلکہ ہمارا کردار بھی حسینی ہو سکے۔ اور آج اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید عظمی زہرا۔ آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم کا آغاز ہونا ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں محرم کی تو ہم سیاہ لباس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں کالے کپڑے پہننے ہیں، ہم مجلسیں وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں۔ لیکن محرم ایک انقلاب ہے، ایک ریولیوشن ہے، اور ایک ایسا انقلاب جو ہمارے اپنے آپ میں بھی ایک انقلاب ہونا چاہیے، ایک بدلاؤ کا۔ تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ محرم ایک ریولیوشن ہے، ایک انقلاب ہے، تو یہ جاننا اشد ضروری ہو جاتا ہے کہ انقلاب کے معنی کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ماہ محرم کے جو اپنے ساتھ بہت سے پیغامات سمیٹے ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو جو مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قربانی کے ذریعے عام کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس پیغام کو، ان تمام پیغامات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو ہماری زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ ہم نہ سمجھ سکیں گے۔ اور یقیناً وہی نجات ہے کہ جو مولا کا پیغام ہے اگر اس تک نہ پہنچے تو نجات سے دور ہو جائیں گے۔ جہاں ہم بات محرم کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ محرم کیا ہے، تو سب سے پہلے اس بات کا ذکر کروں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ محرم یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کا سوال کہ اگر ہم یہ کہیں کہ محرم کیا ہے تو ایک جواب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ محرم یعنی کہ انقلاب بھی ہے، محرم ایک تحریک ہے، محرم ایک ریولیوشن ہے، ایک کرانتی ہے۔ اس طرح سے مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آج سے 1400 برس پہلے ایک انقلاب برپا کیا، جس کے ذریعے آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم اسلام کی وہ تمام چیزیں کہ جو حلال تھا وہ حلال صورت میں ہمیں ملا، جو حرام تھا وہ حرام صورت میں ہمیں ملا، وہ تبدیلی کی مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے انقلاب کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ جی، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انقلاب ہوتا کیا ہے، انقلاب کے معنی کیا ہیں، کیونکہ جب ہم سماج میں ایک مرتبہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو
انقلاب کی کچھ اور تصویر ہمارے ذہنوں میں ابھر کر سامنے آتی ہے. انقلاب ایسا لفظ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید دنیا کا کوئی ایسا فرد ہو کہ جو اس سے واقف نہ ہو, کبھی نہ کبھی کسی نے سنا ہی ہوگا. یہ بات اور ہے کہ سمجھا نہیں ہوگا, تو لہٰذا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب اگر ایک دم آسان لفظوں میں ہم سمجھیں تو تبدیلی کا نام ہے, یعنی یقیناً ایک چینج کا نام ہے, یعنی کچھ ایسا کہ جو نہیں سماج میں ہو اور اس میں بدلاؤ لانا ہے تو انقلاب برپا کرنا ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم جو زمانے کا انقلاب دیکھتے ہیں اس میں اور جو مذہب کا انقلاب ہے اس میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. مولا حسین علیہ السلام کا جو انقلاب تھا وہ دنیاوی انقلاب سے بالکل مختلف تھا, بالکل جدا تھا, بالکل ڈفرینٹ تھا. دنیا کا انقلاب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ دنیاوی انقلاب کسی بھی ایسی شخصیت کی جنہوں نے دنیا میں کچھ ایسا انقلاب برپا کیا ہو تو اس میں ہم دو چیزیں پاتے ہیں, کیونکہ دنیا کے انقلابات کے مقصد دو ہوا کرتے ہیں. اول کیا ہے کہ یا تو انقلاب لانے والے میں کچھ ایسی صلاحیت ہوتی ہے, دنیاوی انقلاب کی پہلے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کچھ انسان میں صلاحیت ہے تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں, تو اس کے لیے وہ انقلاب برپا کرتا ہے کہ میرے ذریعے جب انقلاب آئے گا تو میری پرسنالٹی, میری شخصیت کو مانا جائے گا کہ میں بھی کچھ ہوں. دوسرا دنیا کے انقلاب کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر کسی میں کچھ خوبی نہیں بھی ہے, خصوصیات نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کا سکہ چلے, وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک پہچان ہو جائے, تب بھی وہ انقلاب کرتا ہے. اب اس کے لیے دو راستے اپنائے جاتے ہیں. دنیا کے انقلاب کے یہ دو مقصد ہیں اور دنیاوی انقلاب کو حاصل کرنے کے لیے دو راستے اکثر و بیشتر اپنائے جاتے ہیں, اور وہ ہے ظلم یا فساد کا. اب مولا حسین علیہ السلام کا انقلاب دیکھیں, ان دونوں سے مختلف ہے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلاب بالکل مختلف, بالکل جدا, کیونکہ مولا کا جو انقلاب ہے دنیاوی مقصد سے بالکل الگ ہے. مولا حسین اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا چاہتے, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, آپ فرزند رسول عربی ہیں, یقیناً وہ مرتبہ ہے جوانان جنت کے سردار ہیں, لہٰذا آپ کو اس دین کو بچانا تھا. لہٰذا جو آپ کی صورت ہم دیکھتے ہیں انقلاب کی وہ بالکل مختلف, بالکل الگ ہے. تو ہم جب بھی دنیا کے انقلاب کو دیکھیں اسے دیکھ کر کے کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ مولا کا انقلاب بھی ایسا رہا ہوگا. جی بالکل جی خواہر. جبکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کے انقلاب سے انسپائر ہو کر دیگر لوگوں نے, پرسنالٹیز نے انقلاب لایا ہے. جیسے کہ ہم گاندھی جی کی جب بات کرتے ہیں انہوں نے مثال دی ہے, دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مثال بھی امام حسین علیہ السلام کی دی ہے. تو سسٹر جہاں ہم بات کرتے ہیں مقصد امام حسین علیہ السلام کی یا وہ انقلاب جو امام حسین علیہ السلام نے لایا تھا, تو وہ انقلاب آخرکار کیا تھا اور وہ انقلاب لانے کی مولا کو ضرورت کیوں لگی؟ یقیناً مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلاب جو کہ امت کی اصلاح کے لیے تھا, اور اس کے لیے مولا نے ایک بڑا قدم اٹھایا, اور اس کے لیے آپ نے ظلم اور فساد اور جبر کا راستہ نہیں اپنایا, بلکہ اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ اگر مولا کو یہ تمام راستے نعوذ باللہ اپنانے ہوتے تو کیا مولا اپنے ساتھ بچوں کو اور خواتین کو اپنے اس مدینے سے کہ جہاں پر پلے بڑے ہیں اس وطن کو چھوڑ کر کے خواتین اور بچوں کے ساتھ کربلا کا رخ کرتے؟ نہیں, بلکہ اس بات کی بھی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے کہ مولا کا انقلاب مختلف تھا, جو امت کی فلاح کے لیے تھا, امت کی اصلاح کے لیے تھا. اور مولا نے اس کے لیے دلیل بھی پیش کر دی ہے, اور دلیل بھی اس انداز میں کہ جو مولا نے خود لکھ کر دی ہے تاکہ زمانہ کبھی بھی انکار نہ کر سکے کہ خطبہ ہوتا یا تقریر ہوتی, لیکن نہیں, بلکہ مولا نے ایک لکھ کر کے ایک وصیت دی ہے محمد حنفیہ کے نام, اور اس میں اس کی چند باتیں پیش کرتی چلوں. یعنی یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مولا کا انقلاب جو ہے وہ مختلف تھا. الفاظ سے کھیلا جا سکتا ہے, آپ لیٹر سے اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک دستاویز بھی ہے کہ مولا کا دراصل انقلاب تھا کیا اور اس انقلاب کا مقصد کیا تھا مولا حسین علیہ السلام کے. تو لہٰذا انسانیت کی بقا کے لیے, امت کی اصلاح کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا, اور اس کی دلیل وہ وصیت نامہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے جب لگے ہیں آپ تو محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا تاکہ لوگ آپ کے انقلاب سے انقلاب کو پہچان لے, واقف ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا چند اس کے الفاظ کہ نہ میں لالچ میں نکلا ہوں,
نہ غرور کی بنیاد پر نکلا ہوں، نہ فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ ظلم کرنا چاہتا ہوں، میں امت پیغمبر کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یعنی امام نے واضح طور پر دستاویز دے دیا ہے یہ کلیئر ہو جاتا ہے، بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں نکلا کس لیے ہوں. بالکل واضح کر دیا مولا نے. یعنی یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اکثر و بیشتر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی یا وہ تو اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے تھی. تو یہ تمام باتیں بالکل واضح امام نے کر دیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. پھر آگے چل کر کے مولا نے جو صبر کے جوہر کربلا میں دکھائے ہیں اس بات کو پوری طرح سے واضح کرتا ہے زمانے کے سامنے یقیناً کہ مولا کو حکومت اقتدار کی لالچ ہوتی تو ایک قدموں کی ٹھوکر میں سب کچھ موجود تھا. جو جوانان جنت کے سردار ہوں انہیں دنیا کی جو دولت ہے کیا اس کے لیے ترسنا پڑے گا؟ کیا کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ وہ کہہ دیں ان کے لیے تو معاملہ کن فیکون والا ہے، کیونکہ وہ مصداق ہیں کن فیکون کے. وہ کہہ دیں اور وہ چیزیں اور وہ ہو جائے گا یقیناً. تو اس طرح سے امام نے بالکل واضح کر دیا کہ مذہب کا جو انقلاب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. مذہبی انقلاب میں انسان کسی ایک کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کو کی اصلاح چاہتا ہے، انسانیت کی بقا چاہتا ہے، ان کے لیے اچھائیاں چاہتا ہے. اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مولا کو ضرورت کیا تھی کہ انقلاب برپا کریں؟ دیکھیے اگر سب کچھ بہتر چل رہا ہو جس طرح سے خدا چاہتا ہے تو یقیناً اس میں تبدیلی لانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن مولا کا انقلاب اپنے آپ میں ایک دلیل ہے واضح طور پر کہ اس دور میں برائیاں پنپ رہی تھیں حد سے زیادہ، اور وہ برائیاں جو تھیں وہ دین کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہی تھیں. اور اسے روکنے کی ضرورت تھی تاکہ یہاں دین کا جامع پہنا کر وہ چیزیں عام ہوتی جا رہی تھی جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسئلہ یہی ہے خواہر، بالکل، کیونکہ ہر دور میں دیکھیے برائیاں رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہر دور میں برائی نہیں تھی؟ تو ہر دور میں نبیوں کو اس انداز سے ہی قیام کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں ہر دور میں برائیاں رہی ہیں لیکن فرق کیا تھا کہ ہر دور کی جو برائیاں تھیں ان میں فرق یہ رہا کہ انہیں دین کا لبادہ نہیں پہنایا گیا. اور مولا حسین علیہ السلام کے دور میں دین کے آغوش میں لے کر کے ان برائیوں کو چلایا جا رہا ہے. یعنی یزید خود کو خلیفہ بھی کہہ رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے، خود کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا ہے لوگوں سے، اور دوسری طرف وہ زناکار بھی ہے، بدکار بھی ہے. یعنی ہر طرح کی برائیاں اس میں موجود ہیں. تو اگر مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہو تو پھر اس دین کا یہی کہیں گے کہ اسلام کیسا ہوگا. تو چونکہ برائی کو دین سے جوڑا جا رہا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ دین سے اس برائی کو الگ کیا جائے. اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے یہ انقلاب برپا کیا. بالکل ٹھیک. یعنی سسٹر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے تھے اسلام نے جن چیزوں کی کڑی مذمت کی تھی، جنہیں حرام قرار دیا گیا تھا، اب ان چیزوں کو اسلام کے نام پر جائز قرار دیا جا رہا تھا. یعنی انقلاب برپا کرنا ضروری تھا. تو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ انقلاب برپا کیا، جب کربلا کا واقعہ سامنے آیا تو اس کے اثرات زمانے پر کس طرح نظر آئے؟ جی امام حسین علیہ السلام کا انقلاب جو کہ کامیاب انقلاب رہا، اور بھلے مولا حسین کی شہادت ہوئی لیکن یہ شہادت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اثر رکھ رہی ہے زمانے پر، اور جو مولا یقیناً آج تک اور رہتی دنیا تک، کیونکہ خداوند عالم نے دیکھا ہے، یقیناً جانا ہے کہ مولا حسین نے جب اپنی کل کائنات، اپنا سب کچھ اس رب کے رضا کے لیے اور اس کے دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا، تو یقیناً پروردگار عالم نے بھی اسی انداز سے اس کی جزا عنایت فرمائی ہے. اگر ہم بات اثر کی کریں تو مولا حسین کی شہادت کے بعد کس طرح سے کیا اثر آپ کے انقلاب کا زمانے پر پڑا، تو انہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح میں پیش کروں گی کہ انقلاب امام حسین کا پہلا اثر کیا تھا. تو پہلا اثر یہ تھا کہ اب کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی اس انقلاب کے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کی برائی کو دین کے ساتھ جوڑتا، مکس کر سکے. یعنی یہ واضح ہو چکا تھا کہ یزید جو ہے وہ بے دین ہے، وہ دین سے خارج ہے، اور اس کے بعد اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ برائیاں اپنے ہر ایک دور میں موجود تھی اور ان کو یقیناً ان کی روک تھام ہونی چاہیے، ان سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن وہ برائیاں اب دین کا حصہ نہیں تھیں. مولا کے انقلاب نے اس برائی کو جو ہے بالکل اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا کہ برائیاں دراصل الگ ہیں، دین دراصل الگ ہے. تو لہٰذا پہلا اثر یہ ہوا کہ اب برائی کو دین کے ساتھ نہیں
جوڑ سکتے ہیں. دوسرا اثر یہ ہوا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام تک پانی بند رہا. مولا حسین کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قحط آب ہٹایا گیا، یعنی کہ پانی کو جو روکا گیا، جو بند کیا گیا تھا، وہ پانی جاری کیا گیا ہے. تیسرا اثر یہ تھا کہ بیعت کا تقاضا یہ کرتا رہا. مولا حسین علیہ السلام سے یزید لعنت اللہ علیہ آخری وقت تک یہ چاہتا تھا کہ مولا حسین بیعت کر لیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یزید کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام، جناب زینب یا دیگر جو بھی اسرا تھے ان سے بیعت کا تقاضا کرتا. تو یہ بھی مولا کے انقلاب کا ان کی شہادت کے بعد ظاہر ہونے والا اثر تھا. چوتھا اثر یہ ہوا کہ مولا کے انقلاب کا کہ آپ کی شہادت کے بعد خود یزید کی بیوی اور بیٹی نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اسے چھوڑ کر کے انہوں نے الگ راستہ اختیار کیا. پانچواں اثر یہ تھا کہ یزید نے ممبروں سے آل محمد کو برا بھلا کہلوایا، تو اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ پڑھا. اب اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان جو ہے دلوائی ہے. اذان کی آواز سن کر کے خود امام سجاد نے فرمایا کہ اگر اذان زندہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین رسول عربی زندہ ہے، یعنی فتح ہماری ہوئی ہے، تو نے شکست کھائی ہے. تو یہ بھی اثر ظاہر ہوا ہے. چھٹا اثر ہم دیکھیں تو یزید کا جو خود اپنا بیٹا ہے وہ تخت پر بیٹھنے سے انکار کرتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ یہ ظالم و جابر کی جگہ ہے، میں یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہتا. انقلاب مولا حسین کا ایک اثر یہ بھی ظاہر ہوا، خود اپنے اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یقیناً. ساتواں اثر یہ ہوا کہ کبھی بھی یزید کو واقع کربلا کے بعد سکون میسر نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد بھی یہ اور زیادہ ظلم و زیادتی پر آمادہ ہی رہا. جب تک کہ زندہ رہا یہ ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، تاکہ کہیں سے اسے کچھ سکون میں اثر ہو جائے. لیکن خداوند عالم نے کبھی بھی فساد میں، فتنے میں، ظلم میں سکون کو نہیں رکھا. لہٰذا آٹھواں اثر یہ ہوا کہ حالات ایسے بنے کہ اسے مجبور ہو کر کے جو اسیران اہل حرم تھے انہیں آزاد کرنا پڑا. نواں اثر یہ ہوا کہ اسلامی حکومتیں یزید کے خلاف ہو گئیں. یعنی پہلے جو لوگ ابھی چھپے ہوئے ہیں، نہیں ظاہر کر رہے ہیں اپنے جذبات کو، لیکن مولا حسین کی شہادت کے بعد وہ انقلاب آیا ہے کہ بہت سی اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ یزید کے خلاف ہو گئی ہیں. اور 10واں اثر جو آج تک قائم ہے کہ فرش عزا آج قائم ہو گئی، یقیناً اور رہے گی، کیونکہ یہ خدا کا کرم ہے. لہٰذا یہ اثرات مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد ان کے انقلاب کا بالخصوص ہم اثر کہیں تو جو زمانے کے سامنے آج بھی موجود ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ تمام اثرات ہم دیکھتے ہیں، اور خصوصاً اگر بات کریں ہم 10ویں اثرات کی یعنی فرش عزا کی، تو فرش عزا آج بھی باقی ہے اور تا قیامت یہ باقی رہے گی اور تمام کے لیے ایک درسگاہ بنتی رہے گی. ہم پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس فرش عزا پہ بیٹھنے کے لائق بنایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ فرش عزا جو ہمارے لیے درسگاہ بننی چاہیے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو مولا کے عزادار بن کر آتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کردار میں، ہمارے سیرت میں حسینیت کہیں نظر نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ تمام لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں، بعض افراد کی اگر ہم بات کریں تو انہی فرش عزا کو آج ہم نے فرش غیبت بنا دیا ہے. ہم فرش عزا پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں اور اسی کے بعد فوراً بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں. وہ فرش عزا جو ہمیں یاد دلاتی ہے ہر اس قربانی کی جو امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے دی، اسی فرش عزا پر بیٹھ کر آج ہم وہ کام انجام دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسے لوگوں سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ دیر نہیں ہوئی ہے؟ آج بھی ہم چاہے تو اپنے آپ میں ایک انقلاب، ایک چینج لا سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جناب حر علیہ السلام ہے. بے شک خواہر، یہ یقیناً آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس میں نچوڑ ہے ہماری تمام گفتگو کا کہ بے شک یہ انقلاب جو کہ محرم ایک انقلاب کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں،
یہ انقلاب کے ذریعے ہم نے پیغام کیا حاصل کیا. بے شک ہم اس بات پر فخر تو کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین کی اس ریولیوشن کے ذریعے، مولا حسین کے اس انقلاب کے ذریعے آج یہ دین زندہ ہے، آج یہ دین باقی ہے اور امت میں اصلاح ہوئی ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اس انقلاب سے ہمیں یہ یقیناً سیکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے وجود میں انقلاب برپا کرنا ہے. ہم یہ تو بہت چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو درست کریں، ہم انہیں درست کریں، ہم فلاح پر تنقید کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہوگا، اپنے ظاہر کو جو ہم دکھا رہے ہیں خوبصورت بنا کر، بہتر بنا کر، دیندار بنا کر، عزادار بنا کر. ہے آج لوگوں کی، لیکن سیرت پر کام کرنا شاید ہم نے چھوڑ دیا ہے. یقیناً تو یہی مسئلہ ہے کہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہی ہے. اگر انسان ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارے تو یہی بہترین انقلاب ہے، یہی تبدیلی ہے. اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ایک انقلاب خود اپنے وجود میں جب برپا کرے گا تو ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ یقیناً بن کر سامنے آئے گا کہ جو پروردگار عالم جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، یہاں پر ایک مثال بھی دینا چاہوں گی کہ اگر ڈاکٹر خود بیمار ہو تو وہ مریض کا علاج کیسے کرے گا؟ اگر ہمارے اندر خود اس قدر برائیاں ہیں تو ہم زمانے میں ایک انقلاب کیسے لا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم خود کی ان تمام روحانی بیماریوں کا علاج کریں، اپنے باطن کو پاک و منزہ کریں اور اس کے بعد انقلاب لائیں. اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے امام خمینی کی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کو، اس انقلاب کو بخوبی سمجھا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ نے محرم کے اس مقصد کو، مولا کے اس انقلاب کو سمجھ کر وہ ریولیوشن برپا کیا ہے کہ جو آج بھی اور رہتی دنیا تک کے یاد کیا جاتا رہے گا اور بے مثال رہے گا کہ یقیناً اس انداز سے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے پہلے اپنے اوپر کام کیا ہے، اپنے آپ کو. ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کس قدر پاک و منزہ، طیب و طاہر زندگی رہی ہے اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. جب بشر ایسا ہو تب وہ سماج میں بھی ایک انقلاب لا سکتا ہے. جی خواہ. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. اور آخر میں ہمارے ویور سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یزید نے اسلام کے نام پر نہ جانے کتنی برائیاں عام کر دی تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہیں آج ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کہتے ہیں. جب ہم یہ کالے کپڑے پہن کر محرم میں باہر نکلتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ مولا پر گریا کرتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری کو اور بھی بڑا کر دیتا ہے کہ آپ کی سیرت اس طرح ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ارے یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو امام کے چاہنے والے، لیکن ان کے اخلاق، ان کی سیرت میں حسینیت کہیں نہیں جھلکتی. اس ماہ محرم میں محرم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں انقلاب لانے کی کوشش کرے، ہر اس برائی سے لڑنے کی کوشش کرے جو آپ کو حسینیت کے مقصد سے دور لے جاتی ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.